عزیزو، ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں، جیسا کہ ان دنوں میں ہم خداوند کے فضل پر، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے کیا پایا ہے؟ فضل پر فضل۔ ہاللیلویا۔ فضل پر یعنی کہ افراد سے، کثرت سے خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے، ہماری زندگی کے ہر ایریا کے لیے، ہماری زندگی کے ہر سچویشن کے لیے، ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے لیے۔ اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں خدا کے فضل میں، اور خدا کا فضل ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ فضل خداوند کی وہ مفت بخشش ہے، وہ مہربانی جس کے ہم لائق نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہم اس کی شفقت، اس کی محبت اور مہربانی کی بدولت، ہم اس کے مہربانی کو جب اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں نجات، شفا، بحالی اور خداوند کی ایسی قدرت لے کے آتی ہے جس کے سبب سے خداوند کا فضل ایسی قدرت بھی ہے جس کے سبب سے ہم خداوند کی وہ زندگی بسر کرتے ہیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے۔ آمین۔ جیسے پالوس کہتا ہے، سنڈے والے دن ہم دیکھ رہے تھے پالوس کی اس بات پر، اس نے کہا میں جو ہوں اس کے فضل سے ہوں، اور میں جو کچھ میں کرتا ہوں، جو محنت میں کرتا ہوں، وہ بھی اس کے فضل کی بدولت ہے۔ آمین۔ تو آج جس بات پر ہم غور کریں گے، فضل بیسیکلی مختلف طرح سے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سیونگ گریس ہے، سینکٹیفائنگ گریس ہے، سسٹیننگ یا اسٹرینتھننگ گریس ہے، اور پھر ہماری زندگی کے مختلف ایریاز کے لیے خدا اپنی قدرت جب ہماری زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے فضل کی بدولت ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اور آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے اس کا وہ فضل جو ہمیں سسٹین کرتا ہے، اور سسٹین اس لیے کرتا ہے یعنی کہ ہمیں وہ قائم رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں، اپنے جلال، اپنی قدرت کو، اپنی حضوری معموری کو وہ مینٹین رکھتا ہے، اور پھر ہمیں ایسا زور دیتا ہے کہ نہ صرف ہم اس زندگی کو، مسیح کی زندگی کو اپنے اندر مینٹین رکھیں، بلکہ اس کے زور سے ہم زندگی میں صرف سانسیں ہی نہ لیں، بلکہ ہم اس کی قدرت کے سبب سے خداوند کے جلال میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، ایک ایسی زندگی بسر کریں جو تھرائیونگ ہے، یعنی کہ آگے بڑھنے والی زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے، خدا کے جلال سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور ہر طرح سے ہم ایک بابرکت زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ ہے اس کی سسٹیننگ اور اسٹرینتھننگ گریس۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب مختلف طرح کے حالات سے نپٹتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اسٹرگل کرتے ہوئے ہم بہت دفعہ تھک جاتے ہیں، اور ایک ایسی تھکاوٹ، ایسی اپنے اندر تھکن محسوس کرتے ہیں جو کہ ایکسٹریم قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور ہم بڑے تھک سے جاتے ہیں کہ میں حالات سے لڑ کے اور اپنی مختلف طرح کی پرابلم سے لڑتے ہوئے، بیماریوں سے، تنگیوں سے، بدروحوں سے، ابلیس کے حملوں سے میں تھک چکا ہوں۔ اور اس حالت میں عزیزو یاد رکھیں، جو ہمیں زور دیتا ہے ہمارا یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ جیسے پالوس کہتا ہے، ہاللیلویا، جو مجھے زور دیتا ہے، جو مجھے طاقت دیتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس کی وہ سسٹیننگ گریس ہے، یہ اس کا ایسا فضل ہے جو ہمیں زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے،
اور اس کی اس اسٹرینتھ سے نہ صرف ہم اس مسیح کی فتح مند زندگی کو اپنے اندر مینٹین رکھتے ہیں بلکہ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور خداوند کے ان نئے درجوں پر آگے قدم رکھتے ہیں جس پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اس کے نام کو ہماری زندگیوں سے جلال ملے. ونس لومبارڈی ایک فٹ بال کوچ ہے امریکہ میں. اس نے کہا fatigue makes cowards of us all. یعنی کہ جب ہماری زندگیوں میں ایکسٹریم قسم کی بڑی بہت ہم نہ صرف بدنی طور سے بلکہ ذہنی طور سے اور ایموشنلی محسوسات کے لحاظ سے اپنی جان میں ایسے تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں تو وہ جو فٹیگ ہے, فٹیگ کے لیے اور کیا لفظ ہوگا؟ تھکے ماندے ہونا. جیسے یسوع نے کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ, ہاللیلویا, میں تم کو آرام دوں گا. تو اس فٹ بال کوچ نے کہا کہ جو اس طرح کا تھکا ماندہ ہونا ہے یہ ہمیں بزدل بھی بنا دیتا ہے. یعنی کہ جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے, کچھ ہو نہیں پاتا تو پھر ہم سب کچھ ہمیں ناممکن سا لگتا ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہم ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں کہ اگے بڑیاں پرابلم چاہے مشکلیں سے میں پیاواں اگوں اور کوئی مصیبت نہ آ پاوے میرے تے. ڈرے سے رہتے ہیں, دبکے سے رہتے ہیں, دبے رہتے ہیں, تھکے ماندہ رہتے ہیں. اور یہ ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی حالت ہے کیونکہ یہ وہ حالت ہے جس میں ہمارا ایمان بالکل کمزور سا ہو جاتا ہے. ہم روحانی طور سے اور اپنے وجود میں ہم بالکل لاغر سے ہو جاتے ہیں, بالکل کمزور سے ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک خدا کے خادم وینس ہیونر انہوں نے کہا Satan does some of his worst work on exhausted Christians when nerves are frayed and the mind is faint. ہاں جی معظم صاحب آج اس اسٹیج تھے. Satan does some of his worst work on exhausted Christians. جی جو ابلیس ہے وہ اپنے برے ترین جو کام ہیں یا جو اپنی حرکات ہیں وہ ان مسیحیوں پر آزماتا ہے جو تھکان سے چور ہوں اور ذہنی طور پر جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوں یا ان کا ذہن صحیح طور پر کام نہ کر رہا ہو. عزیزو یہ نہایت ہی ایک خطرناک حالت ہے جس میں ہم آ جاتے ہیں, خاص کر مسیحی. اور جو یسوع سے دور ہے وہ تو بالکل ہی نا امید ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں. اور ہم جو مسیحی ہیں اس تھکے ماندے ہونے کے سبب سے حالات سے لڑ کے ہم بالکل ایسے جیسے ہماری نسیں کھچ گئی ہیں, ہمارا ذہن معاف ہو چکا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا. اور یہ وہ حالت ہے ایک ایگزاسٹڈ کرسچن کی, ایسے مسیحی کی جو بڑا تھکا ہارا ہے, تھکا ماندہ ہے. اور جو ڈاکٹرز بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج جو اس طرح سے تھکے ماندے ہونا ہے, ایک فٹیگ میں زندگی بسر کرنا ہے, یہ اس وقت کامن ہو چکا ہے ساری دنیا میں. اور شاید آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس طور سے فیل بھی کر رہے ہیں. تو عزیزو خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح آ گیا ہے اور اس کے وسیلہ سے فضل پر فضل, فضل پر فضل وہ ہماری زندگیوں پہ نچھاور کرتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ جو سسٹیننگ گریس ہے, یہ جو اسٹرینتھننگ گریس ہے, کیونکہ سسٹیننگ گریس کو میں کہوں گا وہ خدا کا فضل جو ہمیں زور دیتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ایک اس مسیحی فتح مند زندگی کو قائم رکھیں بلکہ اس کے زور سے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت میں آگے
बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हाँ, दुनिया में रहते हुए हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन उन्हीं हालात में यीशु का फजल हमारे लिए काफी है। हालेलुया। ये खुशखबरी है। हाँ जी, क्रिसमस की खुशियां बेसिकली यही है। हालेलुया। क्रिसमस की खुशी ये नहीं, आज मैं वाकई अच्छा सूट पाया है, टाई भी बड़ी अच्छी लगाई हुई है, और क्रिसमस के दिनों में हम बड़े खूब तैयार होते हैं, खाने भी खाते हैं, फैमिलीज के साथ बैठ के खूब एंजॉय भी करते हैं। बड़ा अच्छा है ये जो खुशियां हैं, ज़ाहिरी खुशियां जो खुदावंद हमें इस दुनिया में देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी है, हालेलुया, जिसके सबब से ये खुशियां हमें मिलती, हालेलुया, वो यीशु का फजल है। ये उसकी सस्टेनिंग ग्रेस है, ये उसका सस्टेनिंग ग्रेस है। वो फजल जो हमें जोर देता है, जो हमारी रूहों, हमारी जानों को अंदर से तवाना बनाता है। हालेलुया। कितने ऐसा जोर चाहते हैं? हालेलुया। अजीजों, याद रखें, बाहर हालात कैसे ही क्यों ना हो, तंगियां, मुश्किलात, बीमारियां, मुसीबतें, इब्लीस और इब्लीसी नापाक रूहें कितने ही हम पर ताबड़तोड़ हमले क्यों ना करें, जब हमारा दिल उसमें कायम रहता है, मजबूत रहता है, यीशु में और उसके फजल में जब हम कायम रहते हैं, तो जाहिरी हालात, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी तंगियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि याद रखें, इब्लीस शायद समझता है कि ये तंगियों के, मुश्किलात के, बीमारियों के, इब्लीसी नापाक रूहों के, गुर्बत के, हालात के पहाड़ मैं इनके सामने ला खड़ा करूंगा, तो इन पहाड़ों के सबब से, इन मुश्किलात के सबब से, इन तूफानों के सबब से ये दबक कर बैठ जाएंगे, थके मांदे, और हार जाएंगे, और इन प्रॉब्लम्स के सबब से ये खुदा से पीछे हट जाएंगे। लेकिन याद रखें, एक ईमानदार जिसका ईमान यीशु पर है, और जो जानता है कि जब यीशु मेरे साथ है तो कोई मेरा मुखालिफ हो नहीं सकता। ये नहीं कि जो मुखालफत है, जो इब्लीस प्रॉब्लम्स लेके आता है, वो पहाड़ मेरे लिए पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसे छोटे पत्थर की मानद होंगे जिनको मसल कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हालेलुया। ये है यीशु का फजल। हालेलुया। और क्या करता है यीशु का फजल? Strengthening grace is God's power and ability to energize and inspire us to live victoriously, to reign over the challenges and circumstances of life. Strengthening grace is God's power and ability to energize and inspire us to live victoriously. जो खुदा का जो फजल है, कुव्वत बख्शने वाला जो फजल है, वो हमें वो उसकी वो काबिलियत है जो हमें हालात पर गालिब आने का फजल अता करती है या कुव्वत देती है, और हमें एक फतहमंद जिंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। Strengthening grace keeps us from being defeated. और जो कुव्वत बख्शने वाला फजल है खुदा का, वो हमें शिकस्त नहीं खाने देती। Strengthening grace is the impartation of God's might. और जो कुव्वत बख्शने वाला फजल है, वो दरअसल खुदा के की जो कुव्वत है, उसकी मुंतकली है जो हमारे अंदर हो जाती है। आमीन। हालेलुया। उसकी कुव्वत के इम्पार्टेशन, उसकी कुव्वत की ट्रांसफरेंस, यानी कि हमारी जिंदगियों में वो अपनी कुव्वत और कुदरत को इन्फ्यूज करता है, हमें डाल देता है, हमें एम्पावर कर देता है। हालेलुया। और फिर आगे है, स्ट्रेंथनिंग ग्रेस इज लव एम्पावरिंग। और जो खुदा का कुव्वत बख्शने वाला फजल है, वो हमें मोहब्बत से भर देता है। हालेलुया। लव एम्पावरिंग।
یعنی کہ خدا کی جو شفقت ہے, خدا کی جو مہربانی ہے, جس کے ہم لائق نہیں, اس سے وہ ہمیں زوراور بنا دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں دعا کے لیے, اور بہت دفعہ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, تنگیوں کے سبب سے, حالات سے لڑ لڑ کے تھکے ماندے ہو جاتے ہیں. عزیزو, آج یہی خوشخبری ہے, یہی وہ فضل ہے جو یسوع ہمارے لیے زمین پر لے کے آیا. ہاللیلویا. اس لیے آپ بائبل جلدی سے نکال لیں. زبور 37 اور اس کی 39ویں آیت میں زبور نویس بہت ہی پاورفل بات لکھتا ہے, اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہم مختلف ان حوالہ جات کو پڑھیں. زبور 37 اس کی 39ویں آیت جلدی سے پڑھ دیں. لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے, مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے. ہاللیلویا. مصیبت کے وقت وہ کیا ہے؟ محکم قلعہ. ہاں جی, کیا ہے؟ محکم قلعہ. ہاں جی, قلعہ کیا ہے؟ وہ ایک اسٹرانگ فورٹریس, وہ ایسی محفوظ جگہ. پرانے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا شہزادے ہوتے تھے یا بڑے لوگ ہوتے تھے, جیسا کہ ہم انگلینڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑی کیسلز بناتے تھے, فورٹریسز بناتے تھے, اور اسی طرح سے ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں جو شاہی قلعہ ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو چوڑی چوڑی موٹی موٹی اینٹوں سے, دیواروں سے انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے, اور وہ بیسیکلی قلعہ ہے. قلعہ اس کو کہتے ہیں, ایسی مضبوط اور محفوظ جگہ جس کو کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے, جس کے اندر دشمن نہ آ سکے. اور زبور نویس کیا کہتا ہے کہ میرا خداوند میرا محکم قلعہ ہے, وہ قلعہ جس کو ابلیس ڈھو نہیں سکتا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اگلی آیت دیکھیں گے, زبور 46 اور اس کی پہلی آیت. ایک اور آ جائیں, عرفان آپ آ جائیں, ایک اور مائک دے دیں کیونکہ بہت سے حوالہ جات ہیں, ہم پڑھیں گے. میں ایک آپ کو حوالہ دوں گا اور ایک عرفان کو دوں گا, پاسٹر عرفان کو دوں گا. جلدی سے آپ زبور 46 اس کی پہلی آیت نکال لیں, آپ پڑھیں یسایہ 40 باب اس کی 29ویں آیت. پہلے زبور 40 اور اس کی پہلی آیت. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستعد مددگار. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے. سب میرے پیچھے بولیں, خدا میری پناہ اور قوت ہے, اور مصیبت میں مستعد مددگار. ہاللیلویا. یعنی کہ ایسا مدد کرنے والا جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, مستعد رہتا ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. جی, یسایہ 40 اور اس کی 29 آیت. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا اور ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. ہاللیلویا. دوبارہ سے پڑھے, وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے, وہ تھکے ہوئے کو ہاللیلویا. اج انہوں لگدا پیا جی جو پہلی جماعت دی کچی دی کلاس نہیں سی لاندے ہوندے سی. وہ تھکے ماندے کو زور دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. جی, آگے پڑھے. اور ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے وہ فضل جس کے تعلق سے یعقوب رسول کہتا ہے کہ he gives more grace. وہ زیادہ توفیق کرتا ہے, زیادہ فضل ہم پر کرتا ہے. ہاللیلویا. عزیزو, یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ صرف ایک
میں پرفارمنس نہیں کر رہا, یہ سچائیاں خدا کے کلام کے وعدے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ وہ کلام ہے, یہ وہ سچائی ہے, یہ وہ وعدے ہیں جو زندگی اور روح ہے, جو آپ کی زندگیوں میں, میری زندگی میں پورا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے صرف سادہ دل سے اس کا یقین کرنا ہے. ہاللیلویا. وہ میری توانائی کو زیادہ کرتا ہے. خروج 15 باب اس کی 2 آیت آپ نکالیں, اور نہمیہ 8ویں باب کی 10ویں آیت آپ نکالیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خروج 15 باب اس کی 2 آیت جلدی سے پڑھ دیں. خداوند میرا زور اور راگ ہے, وہی میری نجات بھی ٹھہرا. وہ میرا خدا ہے. خداوند میرا زور اور میرا راگ ہے. ہاللیلویا. ہاں جی, راگ کو پاسٹر معظم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ خود بڑے راگ لگانے والے ہیں. ہاللیلویا. اور جب کوئی راگ اچھی لگ رہی ہو تو سب کو اچھا لگتا ہے. آمین. تو بیسیکلی خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں اپنے زور سے بھر دیتا ہوں تو تمہارے اندر سے خوشی کا راگ نکلتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. عزیزو, ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کا کلام اور وعدے زندہ ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم 2 آیت پڑھیں, نہمیہ 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت, اور پھر آپ نکالیں زبور 27 پہلی اور 14ویں آیت. جی. پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو, اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو, کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے. اور تم اداس مت ہو, کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. ایک جگہ لکھا ہے خداوند کی شادمانی ہماری قوت ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شادمانی, خداوند کی شادمانی. عزیزو, جب ہم اس کثرت کی زندگی کو جو یسوع دنیا میں دینے کو آیا, جب ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ, اور وہ خوشی کیا ہے؟ بیسیکلی وہ خداوند کا فضل ہے, وہ خداوند کی حضوری اور معموری ہے جو قدرت کے ساتھ ہمارے اندر کام کرتی ہے, اور ہمیں حالات, دنیا, ابلیس اور جو پرابلمز ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے آج یسوع کی نجات کو ایکسپیرینس کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ میں بچپن سے مسیحی ہوں اور میں نے سارا کلام سنا ہوا ہے, کرسمس کے بھی سارے والے یاد ہیں, اور کرسمس کے بھی سارے میسیجز بچپن سے سن رہا ہوں, ایسٹر بھی جانتا ہوں, ایسٹر کی بھی ساری کہانی سے, اور ہر سنڈے بھی آتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں. لیکن اگر وہ خوشی نہیں ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, اگر یہ سسٹیننگ گریس نہیں ہے, اگر وہ زور نہیں ہے جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں, وہ فضل جو یسوع نے کہا, یسوع کے لیے کہا گیا کہ اس پہ ہم نے پایا ہے فضل پر فضل, اگر وہ فضل اور وہ خوشی اور وہ نجات ہم ایکسپیرینس نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نامی مسیحی ہونے کا. نام کے مسیحی ہم نہیں ہیں, ہم نے حقیقت میں خدا کے کلام کے مطابق پاک روح کی رہنمائی میں خدا کے ان وعدوں کو اپنی زندگیوں میں تجربہ کرنا ہے. ہاللیلویا. اور یہ کلام, جب یسوع نے کہا کہ میرا کلام زندگی اور روح, میری باتیں زندگی اور روح, یہ واقعی ہی زندگی اور روح ہے. میں کل ہی اپنی لیڈرشپ ٹیم سے بات کر رہا تھا کہ میں جب کئی دفعہ سٹیج پر بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں تو یہ میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا. آج بھی میں اس لیے ایکسائٹڈ ہوں, اس لیے میں خوشی کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ کلام کو شیئر کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
یہ میری زندگی ہے. ہاللویا. اور یہ واقعی زندگی ہے. ہاللویا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میرا کیا کر لے یا ابلیس کتنے ہی مجھ پر حملے کیوں نہ کر لے. اور عزیزو میں آپ کے ساتھ بہت سی ایسی گواہیاں شیئر کر سکتا ہوں کہ جب میں پاکستان ہم یہاں آنا شروع ہوئے تو میں جب کئی دفعہ دعا کرتا تھا تو میں واقعی ابلیسی ناپاک روحوں کے بوجھ کو اور حملوں کو میں محسوس کرتا تھا کہ ابلیس مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے, آگے بڑھنے, اپنے خوف کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا یسوع ابلیس پر غالب آیا ہے. ہاللویا. ہاللویا. اور اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو. بہت سے ایسے حملوں کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا یسوع وہ انسان بن کر دنیا میں آیا, اس لیے آیا کہ اپنا فضل مجھ پر کرے اور مجھے اپنی نجات سے ملبس کرے, اپنی زندگی دے, اپنی خوشی سے بھر دے, کیونکہ یہی وہ کثرت کی زندگی ہے, خداوند کی شادمانی جو میرا زور ہے. ہاللویا. ہاں جی, نیکسٹ آیت جلدی سے پڑھ دیں. زبور 27 اس کی پہلی اور 14ویں آیت, اور آپ نکالیں زبور 29 اس کی 11 آیت. خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے, مجھے کس کی دہشت. ہاللویا. خداوند میری زندگی کا پشتا ہے, مجھے کس کی ہیبت. ہاللویا. خداوند میری زندگی کا پشتا ہے, وہ میرا زور ہے. ہاللویا. جب خدا میرا زور ہے اور وہ میرے ساتھ ہے تو کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. ہاللویا. پھر ہم زبور 29 اس کی 11ویں آیت میں 14ویں آیت آپ نے پڑھ لی, 14ویں آیت پڑھ دیں ذرا. خداوند کی آس رکھ, مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں خداوند ہی کی آس رکھ. خداوند ہی کی, اور کیا ہوگا آس رکھنے سے؟ تیرا دل قوی ہوگا, تو اندر سے مضبوط ہوگا. وکٹر فرینکل ایک ایسا وہ یہودی شخص تھا, جب ہٹلر یہودیوں کو مار رہا تھا اور ظلم ان پر ڈھا رہا تھا اور قید میں ڈال رہا تھا, اور کئی ایسے جو وہ لوگ تھے جو ایسی اس طرح کے کیمپس اور جیلوں میں ڈالے گئے تھے جن کی کوئی چھٹنے کی امید نہ تھی. تو بہت سے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی تو وہ اس نا امیدی کے سبب سے وہ اپنے اندر وہ امید چھوڑ دیتے تھے. ان کے چہروں پہ مایوسی طاری ہو جاتی تھی, خوف کے نیچے آ جاتے تھے, اور ایک دم وہ ان کے اندر کوئی آس, کوئی امید نہیں ہوتی تھی. اور وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ جو اندر سے آزاد ہے اس کو کوئی اپنی قید میں نہیں کر سکتا. ہاللویا. بیسیکلی یہ اس نے کہا تھا. آج جب آپ اندر سے آزاد ہو جاتے ہیں تو باہر کے حالات آپ پر کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہاللویا. ہاللویا. ہاں جی, زبور 29 اس کی 11ویں آیت. خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا, خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا. ہاللویا. خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا. ہاللویا. عزیزو یاد رکھیں کہ ہمیں کانسٹنٹلی, لگاتار, مسلسل اس انفیوژن میں, اس خداوند کے فضل میں مسلسل ہم نے رہنا ہے. اور جب پالوس کہتا ہے کہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اب وہاں جو لفظ ہے جو مجھے زور بخشتا ہے, یہ ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ اس نے زور دے دیا ہے, وہ مسلسل لگاتار حال میں
ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ مجھے زور دیتا رہتا ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے زور دیتا ہے اور اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. اور اب جو ہم جانتے ہیں کہ پالوس کی جو زندگی تھی وہ مشکلات، اور اس کی منسٹری جو تھی وہ تنگیوں سے، مشکلات سے بھری ہوئی تھی. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے اور جس کی زندگی میں جو خدا کی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی. بہت سے لوگوں کا ایسا خیال ہے. بہت سے لوگ جب کئی خادم یا کئی ایماندار مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہم انہیں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ضرور انہیں کوئی گناہ کیتا ہوئے گا. ہاں، غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ بیٹھ جائیں. پرابلمز جب آتی ہیں کئی دفعہ ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، لیکن کئی دفعہ ابلیس بھی حملے کرتا ہے اور دنیا کے حالات بھی ہماری زندگیوں پر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو اگر جب ہم پالوس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی. اور اگر اس بات کو لے کر کہ جو ایک ایماندار ہے وہ مشکلات میں سے نہیں گزرتا یا جو خدا کی مرضی میں ہے اس پر یہ چیزیں نہیں آتی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر پالوس کی زندگی میں تو ایمان تھا ہی نہیں، اور پھر وہ شاذ و نادر خدا کی مرضی کو پورا کر رہا تھا، جو کہ سچ نہیں ہے. ہاللیلویا. ایمانداری ہے جو مشکلات میں سے گزرتا ہے، لیکن اس زور کے سبب سے، ہاللیلویا، اس فضل کی بدولت، وہ سسٹیننگ گریس، وہ اسٹرینتھننگ گریس، وہ ہمیں زور دیتا ہے تاکہ ہم ایک غلبے والی زندگی بسر کریں. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم آئیں گے جس میں پالوس کہتا ہے فلپیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں، جب وہ کہتا ہے کہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آئے ہم اس پیسج کو پڑھیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں فلپیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. بلکہ فلپیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. غور سے سنیں. یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں میں ہوں اسی پر راضی ہوں. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. اور عزیزو، جب پالوس یہ بات کر رہا ہے اور ہم پالوس کی زندگی میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، 2 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. 2 کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے غور سے سنیں. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ. غور سے سنیں. وہ ساری پرابلمز، وہ تنگیاں، وہ مشکلات، وہ حالات جن میں سے پالوس گزرا، وہ کہتا ہے محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا.
میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں. آج غور سے سنیں، خدا کا خادم ہے یہ، اور یہ سارے ظلم اور پرابلمز اور طرح طرح کے حالات اس نے فیس کیے. وہ کہتا ہے کہ محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہو. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، یہ جتنی مصیبت کسی نے سہی ہے کدی؟ ہاں جی، ہاتھ ذرا بہاؤ، کسی دا بھی ہاتھ نہیں ہوتے ہوئے گا. ہاں جی، ایک دو بھائی دکھا رہے ہیں کچھ. یہ ان ساری پرابلمز میں سے آپ گزرے ہیں؟ ساری پرابلمز میں سے نہیں، کسی ایک یا دو میں آپ گزرے ہوں گے، لیکن ان ساری پرابلمز میں نہیں. آگے غور سے سنیں. وہ کہتا ہے بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے. کس کی کمزوری سے میں کمزور ہوتا ہوں، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. 30ویں آیت. اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ان ساری پرابلمز میں، ان ساری پرابلمز کے سبب سے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں بڑھنا بھی جانتا ہوں، میں گھٹنا بھی جانتا ہوں. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہاللیلویا، وہ زور جو پالوس کو مل سکتا ہے. آپ کہیں جی پالوس تو ایک بڑا رسول تھا، میں تو اس کے کلوز بھی نہیں جا سکتا، اس کی حق کے برابر بھی نہیں ہوں. ہاں، خداوند کی ایک بڑی کالنگ اس کی زندگی پر تھی، اور وہ واقعی ایک بڑا رسول ہوا ہے. ہاں، اس نے خداوند نے اس کے وسیلہ سے ہمیں جو یہ خط ہیں، یا اپنا پاک کلام اس نے ہمیں دیا ہے. ایک بڑی کالنگ اس کی زندگی پر تھی. لیکن خدا کے کلام میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، پترس رسول بھی ویسا ہی رسول تھا، بلکہ وہ اس نے ایک یسوع کو خود سرو کیا تھا، یسوع کے ساتھ رہا تھا. اور پترس رسول کہتا ہے کہ تم نے ہم سا ایمان پایا. ہاللیلویا. یہ نہیں کہ وہی فضل جو ان پر ہوا تھا. ہاں، ان کی کالنگ ایک اور تھی، بڑی کالنگ تھی، اپوسٹلز تھے، اس لحاظ سے وہ ہم سے مختلف تھے، بڑے ہیں، ان کی پوزیشن، ان کا رتبہ بڑا ہے، اور ہم ان کی عزت اور آنر کرتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فضل، وہی فضل جو ان پر ہوا تھا ہمارے اوپر بھی ہوا ہے. اور اسی فضل کی بدولت، اسی زور کی بدولت جو زور پالوس کو ملا تھا، ہاللیلویا، اس نے کہا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا. حالات کیسے ہی کیوں نہ، جب یسوع کے ساتھ ہم دل لگا لیتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا زور دیتا ہے. میں آخری پیسج پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں اس کو کلوز کروں گا. ہم سب جانتے ہیں اس بڑے پیسج کو جس میں پالوس کہتا ہے، 2 کرنتھیوں 12ویں باب کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں اسی اگلے باب میں، جہاں وہ ذکر کرتا ہے. آئے ہم اس پیسج کو بھی پڑھ لیں. 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت. غور سے سنیں، یہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گا. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. اس کے بارے میں میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. میری قدرت، خداوند یسوع سے کہہ رہا ہے کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. وہ جو ریئلائز کرتے ہیں کہ میں واقعی ہی کمزور ہوں.
हालेलुया। खुदावंद कहता है जो रियलाइज करते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं अपनी कमजोरी को और फिर मुझ पर भरोसा रखते हैं, उस सिचुएशन में मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से, पौलुस कहता है, मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। आज कितने चाहते हैं कि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे? हालेलुया। जब मसीह की कुदरत छाई रहेगी, और फिर वह कहता है इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सिताए जाने में, तंगी में मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया। यानी कि जब इस दुनिया के हालात के सिवा, अब जब पौलुस जिक्र करता ना कि ये जो कांटा मुझे चुभोया गया, बहुत से थियोलॉजियंस बड़ी उनकी डिफरेंट उसको तरह से कई उसका तर्जमा करते हैं, लेकिन वो जो भी इब्लीस का कासिद था या जो कांटा उसे चुभोया जाता था, उसका मकसद ये था कि पौलुस को डिस्करेज करे, पौलुस को के अंदर वो डिस्करेजमेंट लेके आए, डिसइल्यूजनमेंट लेके आए, टॉर्मेंट लेके आए, उसको इस कदर दबा दे और थका दे कि वो हट जाए, बाज आ जाए खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करने से। बेसिकली ये इब्लीस के कासिद का मकसद ही है, इब्लीस का मकसद ही यही होता है कि हमें मुख्तलिफ तरह के दबाव के नीचे लाकर हमें उस हकीकी कॉलिंग से हटा दे। और पौलुस खुदावंद के हुजूर जब जाता है और खुदा से दुआ करता है, तो यीशु का जो रिस्पांस है या यीशु जो उसे कहता है, यीशु से उसे जवाब देता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरा फजल वो जोर है, वो कुदरत है जो तुझे अंदर से जोर देगी और एम्पावर करेगी, और जिसके सबब से जो भी इब्लीस तेरे खिलाफ लेकर आया है उसमें से तू गुजर के उस पर गालिब आएगा। हालेलुया। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यीशु का फजल मेरे लिए, आपके लिए काफी है, और वो हमेशा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। हालेलुया। मैं अपनी स्पिरिट में फील कर, मैं अपनी रूह में फील कर रहा हूं, बहुत से लोग यहां पर अपनी अंदर आज जानों में आपने जोर पाया है। इसी तरह से जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं और जितने टीवी पर वॉच कर रहे हैं, खुदा आपसे भी हम कलाम है, आपसे बात कर रहा है और आपकी जिंदगी में एक हलचल उसने पैदा कर दी है। उसकी स्ट्रेंथनिंग ग्रेस, उसका वो फजल जो जोर देता है, जो हमें सस्टेन करता है, हमें कुव्वत देता है। जैसे यीशु ने, खुदावंद ने पौलुस को कहा कि मेरी कुदरत कमजोरी में काम करती है। हालेलुया। आज आपके हालात कैसे ही क्यों ना हो, जब आप अपनी आंखें अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगाए रखेंगे, तो ये फजल, ये उसका जोर, ये उसकी कुदरत आपके अंदर काम करेगी और आपको वो जोर देगा। हालेलुया। किस लिए जोर देगा? ताकि आप उसके फजल से भरे हुए उसकी मर्जी को पूरा करें, और जब आप उसकी मर्जी को पूरा करते रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, उसके लिए मखसूस रहेंगे, तो जीजो यही हमारी सबसे बड़ी फतह। हालेलुया। यही वो बड़ा गलबा है जिसमें वो हमें अपना गलबा हमें देता है। मैं आखिर में इस पैसेज को पढ़ूंगा और फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आए खुदा उनके कलाम से एक और हवाला देखें जल्दी से। कुलसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ध्यान से सुने। इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करते हैं। पौलुस रसूल कोलोसे की कलीसिया को ये लिखते हुए कहता है, इस वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। हालेलुया। कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। 10वीं आयत गौर से सुने। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो। क्या हो? तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में
بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق. کس کے جلال کی قدرت کے موافق؟ خدا کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ. ہیلیلویا. ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ, ہاں جی پائی خوشی دے نال نہیں, یسوع دی خوشی دے نال, یسوع کی خوشی کے ساتھ ہر صورت سے, ہر سچویشن میں, ہر حالت میں صبر اور تحمل کر سکو. یہ اس کی سسٹیننگ گریس ہے, وہ جو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے صبر اور تحمل کے ساتھ. اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس کے لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا, جس میں ہم مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. تو عزیزو یاد رکھیں, خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی قوت سے قوی ہو جائیں. یہ ہے وہ فضل جو ہمیں زور دیتا ہے, ہمیں سسٹین کرتا ہے.